کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسا ہی کچھ ہوا دعوت اسلامی کے ساتھ اور ان کے امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کے ساتھ. بریلوی مکتب فکر کی ایک نامور شخصیت جن سے تقریباً پورا پاکستان آگاہ ہے، اہل سنت والجماعت، چاہے وہ مکتبہ دیوبند ہو یا بریلوی یا اہل حدیث، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے نام سے بخوبی آگاہ ہیں. انہوں نے دعوت اسلامی کو لے کر بڑے حیران کن انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دعوت اسلامی مستقبل میں بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے. یہ دعوت اسلامی جو بدعات اور خرافات کے نام سے بے لگام ہوتی چلی جا رہی ہے اور پیر صاحب کے نام پر لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، مستقبل میں اس کا رخ صحیح معنوں میں گمراہی کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ ان کے درمیان آپس میں بہت سے موضوعات کو لے کر اختلافات رہے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب نے ان کے اوپر بات کی اور انہوں نے مفتی حنیف قریشی پہ بات کی، لیکن یہ جو چیزیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتائی ہیں، ان سے تقریباً اہل سنت والجماعت کا ہر مکتبہ فکر اور مکتبہ فکر کے تمام افراد اتفاق کریں گے. انہوں نے 7-8 پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے اندر انتہائی برے طریقے سے مروج ہو چکے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ ان کا جو چینل ہے، مدنی چینل، وہ اہل سنت والجماعت کے چندوں پر چلتا ہے. یعنی اہل سنت والجماعت کے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فطرانے کے پیسے ہیں، خیرات کے پیسے ہیں، اس کو لے کر اربوں روپے لگائے جاتے ہیں مدنی چینل پر. اور مدنی چینل پر کیا دکھایا جاتا ہے؟ وہی نوسربازیاں دکھائی جاتی ہیں، وہی نوٹنکیاں دکھائی جاتی ہیں، وہی الیاس قادری کی عجیب عجیب حرکتیں اور ان کے چیلوں کی حرکتیں دکھائی جاتی ہیں. تو کیا ان کا سوال یہ تھا، کیا اہل سنت اس لیے چندہ دیتے ہیں؟ کیا اہل سنت اس لیے زکوٰۃ کی مد میں ان کو کروڑوں روپے دیتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب وہ اور ہم سب منتظر رہیں گے کہ دعوت اسلامی کے بڑے اس کا جواب دیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی، وہ کہنے لگے کہ چینل کو چھوڑیں، انہوں نے اور جو عللے تللے لگائے ہوئے ہیں، محلات جو ان کے اراکین شورا ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات تعمیر ہو رہے ہیں اور اربوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے چندوں کے زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسیدیں موجود ہیں کہ جو تزئین کا سامان ہے، نل کے ٹوٹیاں اور گلوب وغیرہ، یہ ایک ایک بندے کے محل کے 3 کروڑ روپے کے باہر سے منگوائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ وقت آنے پر یہ رسیدیں میں عوام کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ان سے جب بات کی جاتی ہے کہ ختم نبوت کے نام کے ختم نبوت پر جلسے جلوس کیوں نہیں نکالتے، ختم نبوت کے نام پر جب کوئی توہین ہوتی ہے تو باہر سڑکوں پر کیوں نہیں آتے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے وہ ناموس صحابہ ہو یا ناموس اہل بیت ہو، یا وہ میلاد کا جلوس ہو یا ناموس رسالت کا جلوس ہو، اس کا یہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن اب دیکھنے میں آیا ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ رمضان کے اخیر اشرے میں غالباً 24 یا 26 رمضان کو الیاس قادری صاحب کا یوم ولادت ہے، اور اس کو لے کر بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں کہ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، اور کیا کچھ نعرے لگائے جاتے ہیں. یعنی ان کے ہاں الیاس قادری نعوذ باللہ وہ صحابہ سے، اہل بیت سے اور دیگر سے بڑھ کر ہے کہ ان کے نام کے جلوسوں سے عوام کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اس الیاس قادری کی ولادت کے جلوس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ آگے جا کر بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے. چوتھی بات، دیکھنے میں آیا کہ الیاس قادری کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو یہ جسم پہ ملتے ہیں ان کے جاہل مرید، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ اکرام اپنے جسم پر ملتے تھے. اور علماء کا متفقہ فقہاء کا یہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پانی ہے وہ کسی کے جسم کے ساتھ جب وہ حدث دور کرنے کی نیت سے ٹچ ہو جائے تو وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے، اور مائع مستعمل کا حکم سب جانتے ہیں. لہٰذا الیاس قادری کا پانی جو ہے یہ بھی مائع مستعمل ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے اور انتہائی غلطی کی طرف یہ قوم جا رہی. اور اگلی بات اور بھی زیادہ خطرناک بتلائی انہوں نے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز کلپ بھی دکھائے کہ الیاس قادری کے بال انہیں منہ مبارک کہہ کر بچوں میں انعامات کے طور پر تقسیم کیا گیا. اور یہ تو بڑی حیران کن بات ہے اور خطرناک بات ہے. منہ مبارک صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو دنیا اور یعنی دونوں جہاں کے سرمائے سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے اپنے لیے. اب یہ الیاس قادری کے بالوں کو
نعوذ باللہ اس درجے کی فوقیت دیتے ہیں یا اس کی فضیلت دیتے ہیں، اور یہ بھی بڑی ہی تباہ کن بات ہے۔ اور پانچویں چیز جو انہوں نے کہی کہ وہ جو تحریک لبیک وہ ایک نعرے سے مشہور ہوئی تھی، لبیک یا رسول اللہ۔ اب لبیک یا رسول اللہ کے بجائے اب یہ لوگ اپنے مرشد اپنے پیر الیاس قادری کا نعرہ لگاتے ہیں، لبیک یا عطار، المدد یا عطار۔ اس قسم کے اشتہارات جگہ جگہ اویزاں ہیں اور ان کے یہ جلوسوں میں دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا اور اس کی روک تھام نہ کی گئی تو کل کو جا کر یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے اور بہت بڑے مسائل اس کے لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر الیاس قادری کی زندگی ہی میں اس کے بیٹے کو جانشین بنا دیا گیا، تو کیا پوری دعوت اسلامی میں کوئی بھی اس قابل بندہ نہیں تھا کہ الیاس قادری نے اپنے ہی بیٹے کو اپنا جانشین بنایا اور اسے امیر اہل سنت یا جانشین اہل سنت قرار دیا؟ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے، یہ جو ان کی شورا کی کمیٹی ہے، اراکین شورا، اس کے ہاتھ میں یرغمال بن چکی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور وہ الیاس قادری کو بھی بہت ساری چیزوں میں بائی پاس کرتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا گل کھلائے جا رہے ہیں اور کیا گند پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو لے کر کوئی شکایت الیاس قادری کے پاس لے کر جاتا ہے تو اگلے دن اس کو دعوت اسلامی سے انتہائی خاموشی سے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی الیاس قادری وہ الیاس قادری جس کی اپنی کوئی تعلیم نہیں، اپنی کوئی قابلیت نہیں، جو ساری زندگی عطر بیچتا رہا، ساری زندگی مسجد کے باہر ٹوپیاں اور تسبیحات بیچتا رہا، اور ایک دم سے وہ ایک تحریک سی شروع کی، اس پہ چل دیا، اور اپنے بعد بھی اس نے ایسا ہی نظام رکھا ہے کہ اگر عوام گمراہ ہوتی ہے ہوتی رہے اور لوگ غلط کاری کی طرف جا رہے ہیں تو چلتے رہیں، اہل سنت والجماعت وہ ناسبیت کی طرف بڑھ رہی ہے تو بڑھتی رہے، لیکن میرا کام چلتا رہے، میری اولاد کا گھر پلتا رہے، میرا خاندان پنپتا رہے، اور یوں میرا کاروبار گویا کہ چلتا رہے، اسے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ایسا اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ اور یہ انتہائی فتنے کی بات ہے، کیونکہ اگر ایک عام پیر کسی اپنی ماننے والوں کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی گمراہی ایک حلقے تک محدود ہوتی ہے اور ایک علاقے تک محدود ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے یہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں مکتب بریلویت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں تک اس کی جڑیں پہنچی ہوئی ہیں اور اس کے کارندے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے کام وہاں تک پھیلا ہوا ہے، مسجدوں میں کام ہوتا ہے۔ اب اگر یہ چیزیں ہوئی تو یہ تو بالکل ایک نئی شکل بدعات کی، خرافات کی، گمراہی کی شروع ہو جائے گی، اور لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر الیاس قادری کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ حالانکہ پیر کی قدر یا عالم کی قدر، مفتی کی قدر اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہوتا ہے۔ یہ سارے پیر مرید، سارے عالم مفتی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک پر قربان، ان کی تو اتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کام اب اراکین شورا نے دعوت اسلامی میں شروع کر رکھا ہے، یہ الیاس قادری کو نعوذ باللہ کہاں سے کہاں پہنچانے کا ہے۔ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا، اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ فتنہ آگے چل کر بہت بڑا فتنہ بنے گا اور مسلمانوں کی بہت گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک انہیں بھی، مجھے بھی، سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔